بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ تاریخ میں بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں، لیکن کچھ ظالم ایسے بھی تھے کہ جن کا نام آج تک ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ان میں سے ایک حجاج بن یوسف تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ وہ ظالم شخص تھا جس نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیے، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، تابعین بھی شامل تھے، اور اس کے قید خانوں میں، جیلوں میں 80,000 آدمی ایک وقت میں قید ہوا کرتے تھے۔ جو آواز اٹھاتا اس کو قید کر دیا جاتا، جو خلاف بولتا اس کو قید کر دیا جاتا، اور جن میں 30,000 عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگوں کا خون بہا دیا کرتا تھا، اور یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، ان پر اس نے منجنیق نصب کر کے بیت اللہ پہ گولہ باری کی تھی اور بیت اللہ کو منہدم کیا تھا، یا اس کا ایک حصہ منہدم کیا تھا۔ اور اس نے جو آخری قتل کیا تھا وہ تابعی تھے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں قتل کرنے کے بعد یہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواب میں آیا کرتے تھے اور اس کو آ کے کہتے تھے کہ بتا تو نے مجھے قتل کیوں کیا، میرا جرم کیا تھا، میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ گھبراتا اور اٹھ کے بیٹھ جاتا، اس کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور پھر اسے بیماری لگی جسے اس زمانے میں عربی زبان کے اندر زمہریری کہا جاتا تھا، کہ اندر سے ایسی سخت سردی اٹھتی کہ سارے کے سارے جسم کو لپیٹ لیتی تھی۔ اس کے ارد گرد انگیٹھیاں لا کے رکھتے تھے، اور اتنی انگیٹھیاں لا کے رکھتے تھے اور اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ ان انگیٹھیوں سے اس کے جسم کی کھال جل جاتی تھی لیکن سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے ڈاکٹرز کو معائنہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ تجھے کینسر ہو گیا۔ تو ایک طبیب کو بلایا تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک داغے پہ باندھا اور اس کے حلق کے اندر اتارا، تو اس کو باہر نکالا تو اس کے اندر کیڑے چمٹے ہوئے تھے، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، چلو دعائی کروا لیتے۔ تو اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بہتر کر دے، شفا دے دے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، تو باز نہ آئے۔ آج یہ اس کا انجام ہے، اور اسی بیماری میں اور اسی قسمہ پرسی کے اندر وہ مر گئے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، وہ اس دور میں بھی حیات تھے، تو ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت کی کہ حجاج بڑا ظالم ہے، کسی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں کرتا، اس کے ہاں کسی کی کوئی اہمیت وقعت ہی نہیں ہے، ہم اس کے ظلم سے، اس کی پالیسیوں سے بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا، برداشت کرو، صبر کا مظاہرہ کرو،
اور فرمایا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ سخت ہوگا، ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے زیادہ بدتر ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تاکید کی۔ ایک یہ بتایا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، برا ہوگا، حالات ہر اعتبار سے پہلے والے دور سے برے ہوتے جائیں گے، خاص طور پہ دین کے اعتبار سے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ ایسے حالات جب آ جائیں، ایسا وقت جب آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ اصبروا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم وقتی طور پہ گالیاں دے کے، برا بلا کہہ کے، اور اس کو ذمہ دار قرار دیا، اس کو ذمہ دار قرار دیا، اور اس پہ اپنا غصہ نکال دیا، اس پہ اپنا غصہ نکال دیا، اتنا غصہ نکال کے ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں سوائے ہمارے اپنے اخلاق کی تباہی کے اور اس کے بگاڑ کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایسے جب حالات آئیں تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اور صبر اور برداشت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ ہر آنے والا دور وہ پہلے سے برا ہوتا چلا جائے گا، پہلے سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، دین کو زوال آنا شروع ہو جائے گا اور دین مٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیسے مٹے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب۔ ایک کپڑا جب خریدا جاتا ہے تو اس کا پرنٹ بڑا نمایاں ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایسے مٹنا شروع ہو جائے گا جیسے کپڑے کا پرنٹ دو دو کے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرب قیامت کے اندر ایک ایسا دور ہوگا جس وقت قیامت آئے گی، آپ نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی روئے زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ گویا اسلام کا وجود یہ اس کائنات کے وجود کی نشانی ہے، اسلام کی بقا اس کائنات کے بقا کی نشانی ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے، اس دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت نے انسان کی مرضی، منمانی اور عیش کے لیے نہیں بنایا تھا، اس کو بنایا تھا اور بناتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم اس زمین کے اندر میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے۔ اور خلیفہ اور نائب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصل کا حکم زمین کے اندر نافذ کرتا ہے، اپنے اصل کی طرف سے جو احکامات دیے جائیں ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اس زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اور وہ پہلے پیغمبر بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے۔ گویا کہ انسانیت بعد میں آئی ہے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے سامان اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی صورت میں پہلے کیے، اور اسی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اور اس نظام کو چلایا گیا۔ تو اسلام اس دنیا کے بقا اور اس دنیا کے وجود کی ایک علامت اور نشانی، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کا وجود اس کائنات کے وجود کی ایک نشانی۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حبشی آئے گا، بدتر صورت کا ہوگا، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرے گا اور اس کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، سونا چھپا ہوا ہے، اس کو وہ نکال کر لے جائے گا، تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ اس کائنات کا وجود، اس کی نشانی کیا ہے کہ جب تک بیت اللہ موجود ہے یہ کائنات موجود ہے، جب تک اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ کائنات بھی موجود ہے۔ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ حالات، جو باتیں مجھے اور آپ کو بیان کی ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت سے اور اس وقت کے جو تقاضے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہوگی، جو کیفیت ہوگی، اس صورتحال اور کیفیت میں ہم اپنا محاسبہ کر کے، اپنا جائزہ لے کے خود کو صحیح راہ پہ ڈالیں۔
ہم نے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے تو ہم کسی سے روٹ پوچھتے ہیں، تو جو روٹ وہ ہمیں بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لٹتا ہے، راستہ خراب ہے، روڈ اچھا نہیں ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا، جیسا وقت ہوگا، اس وقت اور اس زمانے میں جو خرابیاں خامیاں ہوں گی، جو لوگوں کے اندر زوال آ جائے گا، ان کے اخلاق میں، ان کے دین میں، تو تم اس زوال کا شکار نہ ہونا، تم بلکہ ان لوگوں کے اندر شامل ہونا جو دوسری طرف کے لوگ ہوں گے۔ اور آپ نے ایک حدیث طیبہ میں اس زمانے کا نقشہ بھی کھینچا، آپ نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے۔ لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ موجود ہوگی، اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھنے والے، اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہوں گے، لیکن فرمایا کہ وہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہوں گے۔ اسلام اور اس کی روحانیت اور مسلمان کی جو زندگی، اس کا طرز، اس کا لائف سٹائل ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ان میں نہیں ہوگی، صرف نام باقی رہ جائے۔ آج دنیا میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، آج 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ہم سوچیں پھر بھی مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں، ذلت کا شکار کیوں ہیں، مسلمانوں کے خطے بدامنی میں شکار کیوں ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب کفار مسلمانوں پہ مسلط ہو جائیں گے اور ہر طرف سے چڑھ دوڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کیا ہم تب تھوڑے ہوں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا وقت آ جائے گا، ایسے حالات آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکنکم کثیر، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، لیکن فرمایا غصاء کا غصاء السیل، مسلمانوں کی حیثیت تعداد کی کثرت کے باوجود ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر بہتا ہوا جاگ ہوتا ہے، تنکے ہوتے ہیں، شاپر ہوتے ہیں، کچرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام اور اسلام کا نام لینے والوں کی جو کیفیت ہے، مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اسلام کو چند چیزوں تک محدود کر دی۔ نماز اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، زکوٰۃ کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، روزے کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، حج کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ معاشرت کیسے ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا، کاروباری معاملات کیسے ہوں گے، پسند ناپسند کیا ہوگی، کیا اپنایا جائے گا، کیا چھوڑا جائے گا، لائف سٹائل کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انہیں اسلام کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس لیے ان معاملات میں نہ دین کو جانتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ ان معاملات میں دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمیں پیسہ چاہیے زیادہ سے زیادہ، عیش کے مواقع چاہیے زیادہ سے زیادہ، مرضی منمانی کی زندگی چاہیے، اور اس کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ مواقع مل جائیں وہ ہمیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی ادا کر دیں گے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے، لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب تو کریں گے، لیکن حقیقی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، کامل مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے اندر اسلام کی روح موجود نہیں رہے گی، روحانیت ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ تو پہلے کا دور ہے، قیامت کے بالکل قریب کا دور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت دنیا کے اندر مسلمان تو ہوں گے، لیکن مسلمان وہ ہوں گے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ نماز کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ نماز کیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا روزہ کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ روزہ کیا ہے۔
ان سے پوچھا جائے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صرف اللہ اللہ کہیں گے، اس کے علاوہ انہیں اسلام کے بارے میں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو دور ہیں، ایک وہ دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں کی آبادی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، مسلمان اپنی تعداد میں زیادہ ہوتے چلے جا رہے، اور دوسرا دور کہ جب قیامت کا بالکل قریب کا زمانہ ہوگا کہ اس وقت صرف اللہ اللہ کہنے کا پتہ ہوگا، اس کے علاوہ اسلام کے کسی رکن کا، دین کی کسی عبادت کا اور دین کے کسی حکم کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہوگا۔ بس یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ مسلمان تھے، وہ کوئی نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ نماز کیا چیز۔ اور اگلا جملہ اسی حدیث طیبہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن تو موجود ہوگا لیکن صرف پرنٹ صورت کے اندر، کتاب کی صورت کے اندر، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن اترا کرتا تھا تو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا، صفحہ نہیں ہوتا تھا، لکھنے کے لیے سیاہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی اونٹ کے شانے کی ہڈیاں، ان پہ قرآن کو لکھ لیا جاتا تھا، چمڑے کو خشک کر کے اس پہ قرآن کو لکھ لیا جاتا تھا، لیکن قرآن سینوں میں محفوظ تھا۔ قرآن عملی زندگی کے اندر بول کے بتاتا تھا کہ میں یہاں یہاں موجود ہوں۔ وہاں قرآن کے حفاظ تھوڑے تھے لیکن اس قرآن پر عمل کرنے والے کثیر تعداد کے اندر موجود تھے۔ تو قرب قیامت میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، قرآن صرف کتابت کی صورت میں باقی رہ جائے گا، لیکن اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم ایک ہفتے کا اگر جائزہ لیں، ایک سال کا جائزہ لیں، رمضان المبارک سے لے کے اب تک ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو چھو کر نہیں دیکھا۔ ہم روز مرہ کے روٹین کا جائزہ لیں، اپنے موبائل سے کبھی پوچھا کریں کہ آپ اپنے موبائل کی کس کس ایپ پہ کتنا کتنا وقت ویسٹ کرتے ہیں۔ اب تو ساری کیلکولیشن آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے۔ قیامت میں تو ایسا ہوگا کہ انسان کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ لو، اسے پڑھو، اپنے نمبر خود لگا لو، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو یہ موقع دے دیا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کس ایپلیکیشن کو، واٹس ایپ کو، سوشل میڈیا کی جو دیگر ایپس ہیں، ان کو کتنا کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن کے صرف الفاظ مقصد نہیں ہیں، اگر الفاظ مقصد ہوتے تو پھر نبی نہ بھیجے جاتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی بعثت ہی اس لیے کی ہے، آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اس قرآن کی اور اس آئین کی تشریح کریں۔ قرآن کیا لائف سٹائل دیتا ہے، آپ اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں، اس لیے آپ کی بعثت ہے۔ تو لا يبقى من القرآن الا رسمه، دو درجے ہیں، ایک یہ درجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھنے کا ذوق ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تو یاد ہوں گے لیکن قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کا آئین کیا ہے، وہ طرز زندگی، وہ لائف سٹائل جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ ہے کیا ہے، اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، اس قرآن سے بڑھ کے تو کوئی کتاب نہیں بتا سکتی، اس قرآن سے زیادہ سچی اور سچی اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا وقت یہ ہوگا، اس دور کے اندر دوسری خامی یہ ہوگی کہ قرآن کا صرف خط باقی رہ جائے گا، رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ آج ہر موبائل میں بھی قرآن موجود ہے لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ جتنا آج قرآن کو سیکھنا آسان ہے، آج سے پہلے کبھی آسان نہیں تھا۔ ہر طرح کی ویڈیوز، ہر طرح کے لیکچر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے موجود ہے، انگلش کو سیکھنے کے لیے، دنیا کی دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے کتنا کتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم ذہناً ہی تیار نہیں۔
قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم ذہنی طور پہ آمادہ نہیں، تو نتیجہ کیا؟ قرآن زندگیوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یا پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ایک رٹی رٹائی صورت۔ ایک طوطا بھی تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، ایک طوطا بھی تو اللہ اللہ کہہ لیتا ہے نا۔ ایک اللہ والے نے طوطا رکھا ہوا تھا اور اس کو بہت سی چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ اللہ اللہ بھی کرتا تھا، کچھ بسم اللہ بھی کہتا تھا۔ ایک دن بلی آئی، جب اس نے اس کو دبوچا تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا، تو وہ بزرگ رونے لگے، وہ اللہ والے رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ طوطا ہے اور لے لیں اور محنت کر لیں، سکھا لیں، کچھ اور جان لے گا، سیکھ لے گا، اس سے اچھا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو نہیں رہا ہوں، یہ نقصان عارضی نقصان ہے۔ وہ کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں، آنسو اس لیے بہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت جب اسرائیل آ کر میرے گلے کو دبوچے تو میرے منہ سے بھی آ نکلتی رہے لیکن اللہ اللہ نہ نکلے، میری زبان سے لا الہ الا اللہ نہ نکلے، بلکہ میں بھی اسی طرح چیختا چلاتا رہوں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے۔ تو رٹا تو طوطا بھی لگا لیتا ہے، لیکن اندر سے جو نکلتا ہے، اندر سے جو ادا ہوتا ہے، جو دل کے اندر اپنی جڑ بنا لیتا ہے، قرآن کریم ویسا قرآن مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہوگی کہ قرآن صرف کتاب کی صورت میں باقی رہے گا، پڑھنے والا موجود نہیں ہوگا، سمجھنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات فرمائی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، آپ نے فرمایا مساجد آباد ہوں گے، ان کے اندر دنیاوی سہولیات، دنیاوی ضرورتیں ہر ممکن پوری ہوں گی۔ آج ایک شاپنگ مال میں جتنی سہولتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ سہولتیں مساجد میں ہوتی، اے سی لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، بجلی نہ ہو تو جنریٹر لگے ہوئے ہیں، ایک صاف ستھرا بہترین مساجد میں ماحول موجود۔ لیکن آپ نے فرمایا وہی خراب من الہدی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، نمازی کوئی نہیں ہوگا، بڑی بڑی آبادیاں لیکن کوئی نمازی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کچی مسجد ہوتی تھی لیکن نمازی پکیا ہوتے تھے، روڈ پکے نہیں ہوتے تھے، بارش ہوتی تو ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا، لیکن نمازی ایمان کے پکے تھے، وہ نماز کے لیے پہنچتے تھے۔ تو آج مساجد پکی ہو گئیں، روڈ پکے ہو گئے، راستے پکے ہو گئے، سٹریٹ لائٹ لگ گئی، مساجد میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تو پھر بھی نمازی غائب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی جو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 نمازی ایک مسجد میں موجود ہوں گے لیکن کوئی ان میں سے ایک بھی نمازی صحیح نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ خالی اٹھک بیٹھک کرنے کا نام تو نماز نہیں ہے نا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں آتا، اسے فرق نہیں پڑتا، ورنہ ایک نماز جو صحیح نماز ہو وہ انسان کی زندگی کو بدل دے۔ تو آپ نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مساجد ویران ہو جائیں گے، بازار آباد ہو جائیں گے، مارکیٹیں آباد ہو جائیں گی، جبکہ مساجد کے اندر نماز کی اور اس کو پڑھنے کے لیے سارے کے ساری سہولیات موجود ہوں۔ سہولتوں سے تو انسان نہیں نہ پڑھتا، طاقت سے تو انسان نہیں پڑھتا، صحت سے تو انسان نہیں پڑھتا۔ اگر صحت، طاقت اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نماز کے لیے ضروری ہوتی، اولین صفوں میں کھڑے ہونے والے جوان ہوتے، بوڑھے نہ ہوتے، صبح اٹھ کے نماز کے لیے آنے والے وہ سفید ریش نہ ہوتے، وہ سارے کے سارے ٹین ایجر ہوتے، جو 2 گھنٹے واک کر رہے ہیں، 2 گھنٹے جم کے اندر لگا لیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ اندر ایمان کی حرارت ہی نہیں، جو کھڑا کر کے نماز کی طرف کھینچ، جو نماز کی طرف لے جائے۔ تو آپ نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی،
اور فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتن وفیہم تعود۔ فرمایا علماء بگڑ جائیں گے، علماء کا کام ہوگا فتنہ فساد، لوگوں کو لڑانا، دین کے بخیے ادھیڑنا، دین کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں، وہ لوگوں کو قرآن پڑھانے کی بجائے وہ لوگوں کو فرقے پڑھائیں گے، وہ لوگوں کو دین کا درس دینے کی بجائے لوگوں کو بدعات کا سبق دیں گے، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے ظالم کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا علماء بھی اس دور کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق میں شامل ہو۔ آج ہم اپنے ملک میں دیکھیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، اس حدیث طیبہ کو سامنے رکھیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن موجود ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مساجدیں ویران ہیں اور جو پڑھنے والے نمازی ہیں ان کے اندر بھی ہدایت نہیں ہے، ان کا دل بھی نماز سے متاثر نہیں۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، علماء اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر فرقہ اور فساد اور بدعت کو رواج دینے میں مصروف ہیں۔ تو یہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس رستے پر نہیں چلنا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہیں کروانا کہ جن کے پاس کتاب تو موجود ہو، قرآن تو موجود ہو، لیکن نہ وہ پڑھنا جانتے ہوں نہ وہ سمجھتے ہوں، جن کے پاس مساجد تو موجود ہوں لیکن ان کا دل مساجد کی طرف نہ کھنچتا ہو، جن کے پاس اچھے علماء تو موجود ہوں لیکن وہ ان کی قدر نہ کرتے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا، اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے والا وہی حقیقی مسلمان ہوگا۔ باقی وقت کی سختی، حکمرانوں کی پالیسیاں اور زمانے کی شدتیں، اس کو روتے روتے ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، یہ تو آج تک درست نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے درست ہونے کے کوئی امکانات ہیں۔ کرپشن صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی، بے روزگاری صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی، مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی۔ ہم آخر کب تک اس کا رونا روتے رہیں گے؟ کب تک یہ رو رو کے ہم اپنی عمر کاٹتے رہیں گے؟ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا منصب ہے، جو اللہ کی طرف سے ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ کی چاہت اور منشا ہے، اس کے اندر لگ جائیں۔ جب ہم اس کے اندر لگ جائیں گے تو پھر فقر ہو، تنگ دستی ہو، حالات اچھے ہوں برے ہو، انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہو، پھر اللہ ہر چیز کا غم اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ آج غریب تو روئے، اس کا سمجھ آتا ہے، مالدار کیوں روئے، پیسے والا کیوں روئے، مل والا، فیکٹری والا کیوں روئے، لیکن آج کون سا فیکٹری والا ہے جو نہیں روتا؟ کون سا مالدار ہے جو نہیں روتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پیسے کی زیادتی یا کمی کی نہیں ہے، بات امیر غریب کی نہیں ہے، بات ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، بات وہ ہمارے اندر کی ہے کہ جب اس اندر کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے، جب اس اندر کو ہم اسلام کی روحانیت سے، اس کے نور سے بھر لیں گے، تو اللہ کائنات کی ہر فکر ہمارے اندر سے نکال دیں گے۔